میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاک ڈیولپمنٹ کے لوگ جو ہے میرے گھر میں پہنچے. بلاک ڈیولپمنٹ کا ملازموں کو ہمارے گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی ناٹ فار سیل ہے. پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی ناٹ فار سیل ہے. پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی ناٹ فار سیل ہے. میں لوگوں کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں. کیا پیسے دینے میرے گھر میں آئے؟ مجھے خریدنے آئے تھے. اگر ان کا مقصد صرف حصے داری ہے، پیسوں کا خرد برد کرنا ہے، تو ہم اس چیز کے خلاف رہیں گے بھی اور ہیں بھی. دیکھیں، آج ہم نے پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی طرف سے پریس کانفرنس اس لیے مناسب سمجھی کہ ہم لوگوں تک اپنا جو پیغام ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچے. پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کیا کرتی ہے؟ ہم سب سے پہلے پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی غریب غرباؤں، تعمیر بھائی چارہ وغیرہ یہ سب اس پہ آتا ہے. ہم اس کے لیے پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کام کرتی ہے. اس وقت جیسے میں پہلے کچھ مہینوں کی بات کروں گا، آپ تقریباً پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کو آپ میڈیا بھی اور دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں، غریب غربا زیادہ جانتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم منشیات یا دوسرے جو کام ہیں، جو برائیاں ہیں سماج میں، برائیاں ہیں، ان کو روک تھام کرنے کے لیے ہم پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی جو وہ پوری ٹیم کام کرتی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی سوسائٹی اور یہاں کے اچھے لوگوں تک یہ پروگرام، یہ اپنا پیغام بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. جو اچھے کام ہیں، جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، اب اگر ہمیں صرف ایک آٹے کا کلو خریدنا ہو تو اس میں 10 دکانوں سے ہم ریٹ کا پہلے پتہ کرتے ہیں. اگر ہمیں گھر کے لیے 1 روپیہ بھی کہیں بچت ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ بچت ہو. تو اگر گورنمنٹ کی رقم جو ہے، گورنمنٹ کا خرچہ، گورنمنٹ جب ہمارے پاس ہمارے غریب غرباؤں کے لیے کوئی رقم مخصوص کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے، ہم عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کی رقم کو بھی اس کو دھیان رکھیں کہ یہ اچھی جگہوں پر لگتی ہے یا کہ یہ خرد برد ہوتی ہے. ہم نے اسی ضمن میں ایک RTI بلاک ڈیولپمنٹ کے دفتر میں، آفس میں ہم نے ایک RTI بھری کہ ہمیں اس کی انفارمیشن چاہیے. جب انفارمیشن دینے کے بعد ہم گراؤنڈ لیول پر گئے تو گراؤنڈ لیول پر جو ہمیں دیکھا گیا وہ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا. ہم نے کوئی کہانی نہیں بنائی، ہم نے کوئی کاغذ وہاں نہیں چلائے، کوئی کاغذ کے کوئی وہ ہم نے ناول نہیں چلائی، بلکہ ہم نے بالکل وہاں جا کر ہم نے وہاں کی حقیقت کو دکھایا. تو اس ضمن میں جو ہے ہم آگے چلتے گئے. جب ہم آگے چلے، میں پریس کانفرنس کا ایک اور اہم مقصد تھا. جو ہی ہم نے یہ شروع کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاک ڈیولپمنٹ کے لوگ جو ہیں میرے گھر میں پہنچے. جبکہ بلاک ڈیولپمنٹ کا ملازموں کو ہمارے گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی ناٹ فار سیل ہے. میں لوگوں کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں. کیا پیسے دینے میرے گھر میں آئے؟ مجھے خریدنے آئے تھے. ایسا جو ہے یہ مجھے غلط لگا. اور ہماری پوری پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کے یہاں پر نائب صدر ہیں، دوسرے جنرل سیکرٹری ہیں، سارے ممبر یہاں پر بیٹھے ہیں. تو پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کو یہ غلط لگا کہ وہ مجھے یہ کہنے آئے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہمیں معاف کر دو. اگر ان سے غلطی، یہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہوئی ہے، پھر اگر غلطیاں ہوئی، میں نے ان کو بولا ریٹن میں دے دو. آپ ریٹن میں لکھو کہ معافی نامہ لکھو کہ ہم سے لوگوں سے معافیاں مانگو کہ آپ لوگوں سے غلط ہوا ہے، اس سے آپ نے یہ غلطیاں کیوں ہوئی. تو اس کے بعد ہم جگہ جگہ پر گئے. ہم نے دیکھا کہ کام جو ہے وہ کس طریقے کا ہوا ہے. وہ بالکل جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگا. جو تھا ہی نہیں، گراؤنڈ لیول پر کام تھا ہی نہیں. تو ہم نے لوگوں کے سامنے اس کام کو رکھا. ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو بھی کام ہوتا ہے، سرکاری پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، اس پر توجہ دیں، اس پر دیکھیں. اس پر ہم نے ایک راستہ آپ کو بتا دیا. آپ کے پاس ایک یہ اچھا راستہ ہے کہ ایک RTI آپ بھریں، 50 روپے خرچ کر کے آپ اپنی اس کی جانکاری لیں. کیا گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے وہ غریب غرباؤں تک پہنچتا ہے، آپ کے گھر تک پہنچتا ہے. یہ ہمارا مقصد تھا. ہم موئلہ میں گئے جہاں پر لوکیشن بتائی تھی. تو وہاں پر ہم نے دکھایا، جو سلیم موڑ دکھایا گیا. میں اس وقت بھی کہتا ہوں کہ سلیم موڑ سے ٹو اولڈ چوکی یا پنچایت گھر A وہاں تک دکھایا گیا. آپ یہاں سے دیکھیں یا وہاں سے دیکھیں، دونوں طرف سے کہیں بھی روڈ نہیں ہے. جبکہ میڈیا نے بھی وہاں پر دیکھا، وہاں پر کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا. اسی طریقے سے ہم نے سلبلا کا دکھایا. اگر ان کا مقصد صرف حصے داری ہے، پیسوں کا خرد برد کرنا ہے، تو ہم اس چیز کے خلاف رہیں گے بھی اور ہیں بھی. کیونکہ وہاں پر
कोई काम हमें जो फिजिकली नहीं दिखाया, वो क्या ड्रामा हुआ वो इंक्वायरी पर हम बताएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था। इस तरीके से कल हम डेढ़ा के इलाके में गए, एक पुरानी मस्जिद का जो हमने वीडियो शेयर किया है लोगों के साथ कि वहाँ पर एक पुरानी मस्जिद, जब मस्जिदों को लोग नहीं बख्शेंगे, मस्जिद का पैसा अगर किसी शख्सियत ने अपने घर में लगाया है तो ये कहाँ का इंसाफ है। उस मस्जिद के साथ भी जब मस्जिद को नहीं बख्शा जाए, आम इंसान कहाँ जाएगा। हमने ये ग्राउंड लेवल पर देखा, हमने दाशन में देखा, दिखाया लोगों को, हमने सब कुछ देखा, हम ग्राउंड लेवल पर दिखा रहे हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि पीस एंड वेलफेयर कमेटी बाज़ाब्ता तरीके से इसका एक पेन ड्राइव बनाकर और अपने माकूल सबूत बनाकर इसको आला से आला अफसरान तक वो इसको पहुंचाएगी, और इंशाल्लाह पीस एंड वेलफेयर कमेटी जल्दी और अवाम भी इसका एक्शन देखेगी। पंचायत घरों के बारे में हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन हमने पीस एंड वेलफेयर कमेटी ने एक मीटिंग मुनक्कद की जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस किया गया कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जिस पंचायत में पंचायत घर बना है तो करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों को खस्ता हालत में सरपंच PRIs जो इस वक्त काम कर रही हैं वो उन्होंने खस्ता हालत में रखे हुए हैं वो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है ये मालूम हुआ हमें ग्राउंड लेवल पर जाकर कि वहाँ पर 10-10 लाख, 15-15 लाख, 25-25 लाख की प्रॉपर्टी जो पंचायत घर की है वो खर्च की गई है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई नामो निशान नहीं है। अब ये सरपंच साहिबान और इनके पंचायत सेक्रेटरी जो हैं, इन दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम तबाह क्यों कर रहे हो। ये अगर प्रॉपर्टी है 5 लाख का, अगर आपने वो लाया बिजली का सामान तो वो कहाँ पे है। तो कोई कहता है मैंने जी घर में रखा है, कोई कहता है जनाब मैंने कमरे किराए पर। भाई ये बिल्डिंग जो है गिर रही है, इस पर धराड़ें पड़ी हुई हैं, इसकी रिपेयर के लिए एक सरपंच पैसे खर्चना चाहिए। जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम टारगेट नहीं करते हैं किसी को, हम ना किसी सरपंच को पर्टिकुलरली या किसी सरकारी मुलाजिम को। हम ये कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, BDOs तमाम जो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती है। ये देखें, ये बिल्डिंग सरकार की इतना पैसा लगा हुआ और उसके बाद फर्नीचर के लिए इतना पैसा दिया, उसके बाद लाइट सिस्टम के लिए, उसके बाद कंप्यूटर्स के लिए। इस पंचायत घर में पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, बड़े बड़े VIP लोग आते हैं, विजिट करते हैं, बैक टू विलेज वाले ऑफिसर्स आते हैं, वो सीनियर रैंक के होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी तक यहाँ पहुँचते हैं। तो इतनी खस्ता हालत को देखना ज़रूरी है और इसका हिसाब लेना लाजमी है कि 15 साल में कितने फंड्स सरपंच साहब को मिले और उसने क्या क्या चीज़ खरीदी हुई है वो पंचायत घर में दस्तयाब होनी चाहिए।